السلام علیکم دوستو جیسا کہ یہ ماہ رجب مولا علی کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے تو یہاں پر ہم لوگ مولا علی کی بات کر رہے تھے۔ دوستو مولا علی کی شجاعت کے بارے میں آپ کو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جنگ بدر میں جنگ احد میں مولا علی نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ صرف ایک یہی جنگ نہیں ہے بلکہ ہر جنگ میں تمام جنگوں میں مولا علی نے ایسے ہی بڑے بڑے جوہر دکھائے تھے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور جنگ ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے اصل میں کہ جن یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلع وطن کر دیا، یعنی یہودیوں کو مدینے سے بھگا دیا تھا، جو مدینے سے بھگا دیے گئے مدینے کے یہودی جو آس پاس گاؤں دیہاتوں وغیرہ میں تھے سب جمع ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں ان لوگوں نے سازش رچ کے کفار یعنی جو کہ کفار قریش ابھی ہارے ہوئے تھے، احد کا صدمہ بھولے نہیں تھے وہ، اور اسی بیچ میں تمام کافر یعنی تمام کفار اور یہود و نصارہ سب مل کر ایک بہت بڑی فوج تیار ہوئی۔ یعنی اتنی بڑی فوج تیار کر کے ان لوگوں نے یہ پلاننگ بنا لی کہ مدینے کے اوپر ہی حملہ کر دیں گے۔ سوچئے ذرا کہ یعنی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام موجود ہیں ان کے گھروں پر حملہ کر دیا جائے، یعنی پورے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقتور فوج اکٹھا کی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی باخبر کر دیا۔ تو اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے میٹنگ کی، مشورہ کیا، سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڈوائز دی، رائے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے، پیچھے ایک طرف باغات ہیں، تو کیوں نہ مدینے کے چاروں جانب صرف ایک طرف جانے کا راستہ ہے، اگر وہ راستے پر یعنی تمام راستے پر ہم لوگ راستہ کھود دیں، یعنی ایک خندق کھود لیں، مدینے کے چاروں طرف ایک خندق کھود دی جائے، اس سے کفار ہم تک نہیں آ سکیں گے اور ہم کفار کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترکیب بے حد پسند آئی۔ تو آپ نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینے کی ارد گرد بہت بڑی خندق کھود دی جائے۔ دوستو اس کام میں تمام صحابہ کرام بھوکے پیاسے لگ گئے اور مدینے کی ارد گرد خندق کھودنے لگے۔ دوستو خندق کا کام پورا ہوا اور وقت جیسے ہی خندق کا کام پورا ہی ہو پایا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ تمام فوجیں، تمام کفار، تمام دشمنان اسلام، جتنے اسلام کے دشمن تھے سب کی فوجیں سامنے اکٹھا کھڑی ہیں سب لوگ۔ لیکن وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو جانثاری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خندق میں آگ جلوا دی تھی اور اس کی وجہ سے اب کفار آگے نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود دوستو کفار فوج میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اس خندق کو پھاند کر، یعنی اس خندق میں ایک جگہ پر تھوڑی سی کم خندق ہونے کی وجہ سے وہاں پر اس کو موقع مل گیا اور وہ اپنا گھوڑا پھندا کر، وہ بہت بڑا پہلوان، بہت بڑا طاقتور مانا جاتا تھا، اس کو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس کا نام تھا عمرو بن عبد ود۔ یہ عمرو بن عبد گھوڑا پھندا کر خندق کے اس پار آ گیا، اور آپ دیکھیے کہ آنے کے بعد میں بھی اکیلا آیا ہے، اور اس کے بعد میں بھی مسلمانوں کی فوج یعنی لشکر اسلام کو للکار کر کہتا ہے، کیا تم لوگوں میں کوئی مرد ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا عمرو بن عبد بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا، یعنی اکیلا وہ 1000 سپاہیوں کے برابر تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے تمام لوگوں پر اس کا خوف طاری تھا، کیونکہ سارے عرب میں اس کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، سارے عرب میں اس کی دھات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے، بہت بڑا طاقتور ہے، بہت بڑا شورویر ہے، اور وہ تھا بھی شورویر۔ اور اسی لیے جب وہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے، کسی میں طاقت ہے تو ہمارے میدان میں آئے، ہم سے مقابلہ کرے، ہم سے دو ہاتھ کرے، لشکر اسلام پر سناٹا چھایا ہوا۔ ایسا نہیں کہ لشکر اسلام میں شورویر نہیں موجود تھے یا بہادر نہیں تھے یا شجاعت والے لوگ موجود نہیں تھے، لیکن وہ اس کی طاقت کو جانتے تھے۔ کہیں نہ کہیں سب میں ایک ڈر تھا، کسی میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی، کسی میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکا کہ میں آؤں گا جنگ کے لیے، کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں پورے لشکر اسلام پر سناٹا چھایا ہوا ہے تو مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے علی بیٹھ جاؤ، جانتے نہیں ہو وہ عمرو بن عبد ہے۔ مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر عمرو بن عبد للکارتا ہے، کیا کون ہے جو جنت کا طالب ہو؟ کیا تم لوگوں کو جنت عزیز نہیں ہے؟
تم لوگوں کو تو جنت بہت زیادہ پسند ہے، آؤ میں تمہیں جنت بھیج دوں، آؤ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر جنت بھیج دوں۔ کون جانا چاہتا ہے جنت میں؟ کسی نے مائی کا دودھ پیا ہے، ماں کا لال ہے، جو ہمارا مقابلہ کرے آئے میدان میں۔ اس کی للکار سن کر تمام لشکر اسلام پر سناٹا چھایا تھا، لیکن اکیلی مولا علی کی ذات تھی۔ مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے علی بیٹھ جاؤ، جانتے نہیں وہ عمرو بن عبد ہے۔ پھر اس کے بعد میں تیسری مرتبہ پھر عمرو بن عبد للکارتا ہے کہ کسی نے بھی کسی ماں نے ایسا مائی کا لال نہیں جنا کیا؟ کوئی مرد پیدا نہیں ہوا کیا جو میرا مقابلہ کر سکے؟ مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ مولا علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے علی جانتے نہیں وہ عمرو بن عبد ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر عمرو بن عبد ہے تو میں بھی علی بن ابی طالب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مولا علی بیٹھنے کو تیار نہیں، اصرار کر رہے ہیں، تو مولا علی کو اجازت دے دی۔ آپ نے اپنا امامہ، اب پہلے مولا علی کو خیمے میں لے گئے، اپنی زرہ بختر دیا، اپنا کوچ دیا اور اپنی نالین مبارک دی، اور اپنا جب باہر آئے اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صافہ کھول کر مولا علی کے سر پر باندھا، اور اس کے بعد میں مولا علی سے کہا کہ جاؤ علی مقابلہ کرو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور مولا علی جب روانہ ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس دنیا سے رخصت مت کرنا جب تک میں علی سے نہ ملوں۔ دیکھیے یہ ہے مولا علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جب تک علی واپس نہ آ جائے مجھے بھی اس دنیا سے رخصت مت کرنا۔ سوچئے ذرا، مولا علی جنگ کے لیے جاتے ہیں، مولا علی جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں، بہت ہی سینہ تان کر مولا علی جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کس طرح سے علی بن ابی طالب اکڑ کر چل رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج علی علی نہیں ہے، بلکہ کفار کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں اسلام جا رہا ہے۔ وہ علی نہیں، وہ اسلام لڑنے جا رہا ہے، وہ ایمان لڑنے جا رہا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد میں جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو مولا علی اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں اے عمرو بن عبد تو اسلام قبول کر لے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو کہتا ہے کہ مولا علی کہتے ہیں تو پھر مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ عمرو بن عبد حیران پریشان کہ آخر ایسا کون عرب میں پیدا ہو گیا، ایسا کون سا مائی کا لال پیدا ہو گیا جو مجھے جنگ کے لیے للکارے۔ کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے جنگ کے لیے للکارتے ہو؟ مولا علی کہتے ہیں کہ میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ عمرو بن عبد کہتا ہے کہ بھتیجے تم ابھی چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ، میں تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ لیکن میں تو تجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، اور میں تم سے جنگ کروں گا، یا تم اسلام قبول کر لو یا پھر میرا مقابلہ کرو۔ عمرو بن عبد بھی غصے میں بفرے ہوئے شیر کی طرح مولا علی پر حملہ کر دیتا ہے۔ مولا علی پیدل تھے اور وہ گھوڑے پر سوار تھا، وہ فوراً ہی گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں کاٹ دیتا ہے، اور اس کے بعد میں مولا علی پر ایسا وار کرتا ہے کہ اس کی تلوار مولا علی کے سر پہ لگتی ہے، اور آپ کا زرہ بختر کاٹتے ہوئے، یعنی سر کا جو خرد رہتا ہے اس کو کاٹتے ہوئے آپ کے ماتھے پر پہنچ جاتی ہے۔ دوستو اس سے آپ کو زیادہ گہری چوٹ نہیں آئی، لیکن آپ کے ماتھے پر ایک نشان پڑ گیا جو ساری زندگی آپ کے ماتھے پر رہا۔ لیکن دوستو اس کے بعد میں باری تھی مولا علی کی۔ مولا علی نے اس پر ایک ایسا کرارا وار کیا، صرف ایک ہی وار کیا کہ اس کا کندھے سے لے کر جسم کے دو حصے ہو گئے۔ سوچئے ذرا، یعنی اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ ہے مولا علی کی پاور۔ اس پہلوان کو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 1000 سپاہیوں کے برابر، 1000 آدمیوں پہلوانوں کے برابر جس کو مانا جاتا تھا، اس کو مولا علی نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد میں آپ لشکر اسلام میں واپس چلے گئے، نعرہ تکبیر کا شور بلند ہو گیا۔ جیسے ہی مولا علی لشکر اسلام میں پہنچے تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی سے کہا کہ اے علی تم نے عمرو بن عبد کی زرہ بختر کیوں نہیں اتار لی، جبکہ وہ تمام عرب میں سب سے بہتر، سب سے اچھی زرہ بختر پہنتا ہے، اس سے بہتر کسی کی زرہ بختر نہیں ہے، تم نے اس کو کیوں نہیں اتار لیا؟ تو مولا علی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس پر وار کیا تو اس کا صدر کھل گیا تھا، یعنی اس کے دو ٹکڑے ہونے کی وجہ سے اس کا صدر کھل گیا تھا، اور مجھے شرم آئی، میں نے شرم کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور میں نے اس کا زرہ بختر نہیں اتارا۔ دوستو یہ ہے مولا علی۔ اور
ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مولا علی کے نقش قدم پر چلیں، مولا علی کی نصیحتوں پر عمل کریں۔ دوستو مولا علی نے ہمیں کس چیز کا درس دیا آج ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مولا علی کی باتوں پر عمل کریں۔ دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔